الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. بزرگان محترم، پردہ نشین خواتین، اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے ان دینی نعمتوں میں سے رمضان المبارک کا مہینہ لیا ہے. استقبال رمضان کے عنوان سے یہ پروگرام جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، بظاہر تو استقبال انسان کا کرتا ہے، جانداروں میں چلتا ہے، انسانوں میں چلتا ہے. استقبال ہو رہا ہے، مہمانہ استقبال ہو رہا ہے، کوئی اور بڑا بزرگ آیا تو اس کا استقبال کر رہے ہیں. استقبال کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں. رمضان المبارک نے استقبال کے معنی کیا؟ یہ استقبال کے معنی یہاں پر ہے کہ رمضان المبارک کی طرف اہمیت، اس کی طرف توجہ دلائی جائے، متوجہ کیا جائے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے، رمضان ہمیں کیسے گزارنا ہے، رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کن باتوں سے بچنا چاہیے، ہم کیسے رمضان المبارک سے زیادہ فیضیاب ہو سکتے ہیں. اس کے لیے پہلے سے متوجہ کیا جاتا ہے. اور یہ پہلے سے متوجہ کیا جانا خود نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک سے بھی معلوم ہوتا ہے. جب شعبان کا آخری جمعہ تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے باضابطہ اس پر خطبہ دیا تھا، رمضان کی اہمیت پر اور رمضان کی فضیلت پر اور رمضان کی پر توجہ دلائی تھی. تو یہ استقبال رمضان کے پروگرام چونکہ ہماری جو پورے 11 مہینے کا زمانہ ہوتا ہے غفلت نہیں گزرتا ہے. دینی اعمال کی طرف سے، آخرت کی طرف سے، قرآن کی طرف سے اور گناہوں سے بچنے کی فکر کی طرف سے بالکل ہم غافل رہتے ہیں. قرآن کی تلاوت کی طرف سے غافل رہتے ہیں. قرآن 11 مہینے اٹھا کر ہمیں توفیق نہیں ہوتی. تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے عطا فرما دیا. انشاءاللہ ہم سب کو خیریت کے ساتھ ملے گا. نبی کریم علیہ السلام کو کتنا اہتمام رمضان کے آنے کا، پانے کا، رمضان کی طرف اتنی لو آپ کی لگی رہتی تھی کہ 2 مہینہ پہلے ہی دعا شروع، اے اللہ یہ رجب کا مہینہ آ گیا، اس میں بھی برکتیں دے دینا، شعبان کا مہینہ آ رہا ہے اس میں بھی برکتیں نازل فرما دینا، اور اے اللہ دعا تو اصل یہ کرنی کہ وہ بلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، رمضان پالے، رمضان مس نہ ہونے پائے، رمضان چھوڑنے نہ پائے ہم سے، رمضان کے فیض سے محروم نہ ہونے پائے. تو ایک تو سنت رمضان سے پہلے یہ ہے کہ ہم رمضان کو صحت و عافیت کے ساتھ پانے کی، ملنے کی دعا مانگا کریں. جب میں نہیں مانگی اب مانگنے لگے. شعبان آدھا سے گزر رہا ہے، 15ویں شب آ رہی ہے، شب برات آ رہی ہے. شب برات کی فضیلت تو اتنی پکی نہیں جتنی پکی شب قدر کی فضیلت ہے جو رمضان المبارک میں آ رہی ہے. قرآن کریم میں جس شب کا ذکر ہے وہ شب قدر تو یقیناً ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پوری صورت اسی پر ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ شب قدر ہی کا اس میں تذکرہ ہے. شب برات کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں ہے تو اس میں مفسرین میں اختلاف ہے.
کیونکہ ایک جگہ رات کا ذکر لیلۃ مبارکہ کے لفظ سے کیا گیا ہے قرآن کریم میں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اب لیلۃ مبارکہ یہ وہی رات ہے جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں ہے، تب تو وہ دونوں رات ایک ہی رات ہے، وہ شب قدر کا ذکر وہاں بھی تھا یہاں بھی ہے۔ اور اگر یہ کوئی اور نئی رات ہے تو بعض مفسرین کہتے ہیں یہ کوئی اور رات ہے، لیلۃ مبارکہ جس کو کہا گیا ہے یہی شب برات ہے۔ اور حدیث پاک سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے تو کوئی پختہ حدیث جس میں بحث نہ کی گئی ہو، محدثین نے جس میں کلام نہ کیا وہ ایک بھی نہیں ملتی۔ لیکن چونکہ اتنی حدیثیں شب برات کے بارے میں جس سے علماء اہل سنت والجماعت نے یہ نتیجہ نکالا ہے اپنے بزرگوں نے کہ یہ 15ویں شعبان کی رات بے بنیاد تو نہیں ہے، فضیلت سے خالی تو نہیں ہے، ہاں اس درجے کی فضیلت نہیں ہے جس درجے کی فضیلت شب قدر کی ہے، اس درجے کی تو نہیں، لیکن بے فضیلت و بے بنیاد ہو ایسا نہیں۔ تو ہمیں اولاً تو جو منگل کی شام سے رات شروع ہو رہی ہے اس کی بھی قدر پہچان لیں، اس میں بھی کچھ اہتمام کر لیں۔ اس کے تعلق سے بھی ہم 2 منٹ میں بات عرض کرتے ہیں کہ شب برات میں چونکہ شعبان کے مہینے میں ہمارا شیطان نہیں بن، جو شیطان بہکانے والا ہمارا شیطان کیا وہ تو سب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہم اس کو کسی بھی طریقے سے اس سے بچنا چاہے سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ بس اللہ ہی سے پناہ مانگے، وہ نظر آتا نہیں، وہ ہمارا دشمن ہے کہ ہم اس کو پاتے نہیں، اس کو پکڑ سکتے نہیں، گھر پکڑ کر اس کو ذبح کرنا چاہے تو ہمارے بس میں نہیں، کچھ شیطان ہے اس کو مار ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مہلت لی ہوئی ہے قیامت تک کی، اسے بہکانا ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان میں تو یہ کرم فرمایا کہ 1 مہینے کے لیے شیطان پر پابندی لگا دی گئی، کڑی لگا دی گئی، اور اس کو سمندر میں بیابانوں میں اس کو جکڑ کے ڈال دیا گیا کہ اب وہ رمضان مبارک میں اپنا کام نہیں کر سکتا، جو اس کا کام ہے بہکانا، گناہ کی دعوت دینا، گناہ کے فائدے بتانا، نفس کے فائدے بتانا، آخرت سے قابل کرنا، دنیا میں محبتیں پیش کرنا، حرام چیزوں میں ناجائز چیزوں میں لذتیں سجا کے دل میں وسوسے ڈالنا، یہ دیکھ لو، یہ سن لو، یہ یہاں چلو اور یہاں بیٹھو اور یہ بولو، اور یہ شیطان ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے میں یہ ہمیں ہمارے ساتھ یہ خصوصی معاملہ فرمایا امت محمدیہ کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے صدقے و طفیل میں کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے تک اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ امت مسلمہ کو بہکا سکے اور ان کو گناہ کی دعوت دے سکے، بس نفس اکیلے رہ جاتا ہے، چونکہ گناہ کی دعوت دینے والی چیزوں میں شیطان بیرونی چیز ہے، بیرونی حملے اور نفس اندرونی چیز ہے، اندرونی دشمن ہے، یہ پھر بھی ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہماری جان نکلے گی تو نفس کا کام ختم ہوگا، ورنہ نفس اور یہ نفس جو ہے اس کو اگر ہم اصلاح نہ کریں، بزرگوں سے جڑ کر اللہ والوں کی صحبت میں یا نیکوں مجلسوں میں شرکت کر کے یا بزرگوں کی بات و نصیحت سن کر کے اللہ والوں سے رابطے میں رہ کر کے اگر ہم اس نفس کو کچلے نہیں، اس نفس کو کنٹرول نہ کرے، نفس کی اصلاح نہ کرے، تو یہ نفس حقیقت میں نفس امارہ ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائیوں کی ہی دعوت دیتا ہے، کبھی نفس اچھائی نہیں سجاتا۔ تو شیطان تو بند کر دیا گیا، نفس ہمارے ساتھ لگا رہا، اب وہ رمضان میں بھی گڑبڑیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ استقبال رمضان کے عنوان سے اس لیے بھی پروگرام کیے جاتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے جو حضرات اس پروگرام کو آرگنائز کرتے ہیں اور لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ وہ پہلے سے ہم اپنے کو کہ ہمیں اپنے نفس پر تھوڑی نظر رکھنی پڑے گی۔ شیطان تو بند ہے، اب چونکہ 11 مہینے تک ہم نے اپنے کو غفلت میں، گناہوں میں اور شیطان کی سنگت میں اور ہر طرح کی بے حیائی میں، بدچلی میں گزارے ہیں، نمازیں چھوڑی ہیں، زبان کے گناہ کیے ہیں، کان کے گناہ کیے ہیں، دل کے گناہ کیے ہیں، کون سے گناہ نہیں کیے۔ ابھی 11 مہینے میں ہمارا ماحول بالکل خراب ہو چکا ہے،
اعتبار سے روحانی اعتبار سے اپنے اپنے کو تباہ کر لیا. اللہ رب العزت نے ہمیں ایک موقع دیا, سیزن دے رہا تھا. جیسے کاروباریوں کے سیزن آتے ہیں, تاجروں کے سیزن آتے ہیں, ہولی دیوالی میں کاروباریوں کے سیزن آتے ہیں, تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نیکی کا سیزن, اعمال کا سیزن, آخرت کی تیاری کا سیزن, تقوی کا سیزن, اللہ سے قریب ہونے کا سیزن, ہمیں ایک قرب حاصل ہوتا ہے نماز کے ذریعے سے اللہ سے. جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, اللہ کے دربار میں آتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں, اس سے زیادہ قرب حاصل ہو جاتا ہے 1 مہینے کے اندر. اور بزرگوں نے لکھا کہ اس سے بھی زیادہ قرب حاصل ہو جاتا ہے حج کے ذریعے سے. حج کے اگر مقبول حج مل گیا تو اللہ سے آدمی بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے کہ اتنا پورے رمضان میں بھی قریب نہیں ہو پاتا. اور رمضان میں 1 مہینے کے اندر اللہ سے بندہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پورے سال جو رمضان کے علاوہ جو نمازوں کے ذریعے سے جو قرب ہوتا ہے اتنا قرب نہیں حاصل ہو پاتا جو رمضان کے 1 مہینے میں قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو کتنا عظیم مہینہ آنے والا ہے. تو اب ہمیں رمضان میں کرنا کیا چاہیے؟ بات آئی تھی کہ شب برات پر تھوڑی سی بات عرض کرتے. بات یہاں سے وہاں چلی گئی کہ شعبان میں شیطان بند نہیں ہے اور رمضان میں شیطان بند ہے. رمضان میں شب قدر جو بالکل لاٹ رات ہے, پکی رات ہے, قرآن سے ثابت ہے. کوئی اگر شب قدر کا منکر ہو جائے تو اسلام سے خارج ہو جائے, قرآن کی آیت کا منکر کہلائے گا. لیکن کوئی شب برات کی فضیلت کا انکار کر دے تو وہ زیادہ یہ ہوگا کہ اس کی تحقیق الگ ہے, اس کی تحقیق کبھی پہنچی نہیں ہے, تحقیق صحیح نہیں ہے. ہم یہی کہیں گے, بس یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کافر ہو گیا اور گمراہ ہو گیا. تو شب برات کی اپنی فضیلت ہے, لیکن یہاں شب برات کے موقع پر شیطان کھلا ہوا ہے. اب تو زمین و آسمان کو فرق دے دیجیے شب قدر میں اور شب برات میں. شب برات کو کس طریقے سے شیطان نے ہمارا شب برات کو ہم سے نیکی کی رات, جلوے کی رات, اللہ کی تجلیات کی رات, عبادت کی رات, کیسے اس نے ضائع کرنے کے لیے کیا ہتھ کنڈے اپنائے شیطان نے. اور اس میں ہماری امت مسلمہ اس میں الجھ کے رہ گئی اور وہ عبادت کو بھول گئی. آتش بازیاں ہو رہی ہیں, چراغے ہو رہے ہیں, موم بتیاں جل رہی ہیں, پکوان پک رہے ہیں, حلوے بانٹے ہو رہے ہیں اور سیر تفریح ہو رہی ہے. یہ شب برات میں ہو گئی. رات چلی گئی دور. شب قدر میں ایسا نہیں ہوتا. شب قدر میں آپ دیکھتے ہیں شب قدر میں کوئی چراغا نہیں ہے, شب قدر میں کوئی آتش بازی نہیں ہے. شب قدر میں شیطان بند ہے, یہاں شیطان کھلا ہوا. تو شب برات میں ہمیں صرف تلاوت, تسبیح, دعا, ذکر, نوافل اس کا اہتمام کرنا ہے. کبھی کبھار کسی سال قبرستان کی زیارت کے لیے چلے جائیں, کیونکہ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ سے اپنے سیرت کو جو ملتا ہے ایک مرتبہ صرف قبرستان گئے اور اتنی آہستہ گئے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں بسترے پر تھی, میری آنکھ جو ہے کھل گئی تھی, میں جاگ رہی تھی, لیکن نبی کریم علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ یہ سو رہی ہے. بہت دبے پاؤں آپ اٹھے اور بہت دبے پاؤں آپ نے چلے, دروازہ آہستہ سے کھولا کہ کسی کی نیند خراب نہ ہو, اور آپ قبرستان میں تشریف لے گئے جو بالکل آپ کے جو مدینہ پاک میں ہے, جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ دفن ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر و جنت البقیع میں کتنا فاصلہ ہے, روضہ اقدس میں چند قدم پر آپ تشریف لے گئے. بہت دیر تک آپ نے ایثار ثواب کیا, وہاں کے لوگوں کو دعائیں دی اور وہاں سے تشریف لائے, نماز میں مشغول ہو گئے. اتنی لمبی نماز پڑھی کہ سجدے میں اتنا لمبا سجدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھے خطرناک وسوسے آنے لگے کہ نعوذ باللہ نبی کریم علیہ السلام کی سجدے میں روح میری پرواز کرنی اٹھی نہیں سے. جب آپ دعا سے فارغ ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, اللہ کے نبی علیہ السلام آج خلافت کا وقت ہو, رات میں آپ اٹھے اور بہت پہلے اٹھے, تہجد میں آپ اٹھتے تھے اور قبرستان تشریف لے گئے, قبرستان نہیں جاتے تھے آپ, اور پھر اس طریقے سے اتنی لمبی دعا وغیرہ. فرمایا یہ 15ویں شعبان کی رات ہے, یہ شعبان کی نصف رات ہے یہ,
اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ قبیلے بنی کلب کی بکریوں کے جسموں پر جو بال ہیں اتنی طاقت سے زیادہ گنہگاروں کے اللہ بخشش فرما دیتا ہے. اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نچلے آسمان سے پکار ہوتی ہے ہے کوئی حلال مستغفر حلال مستغفر. تو کون ہے جو مغفرت چاہنے والا ہے, کون ہے جو رزق طلبگار ہے, کون مصیبت کا مارا ہے جو عافیت چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری رات ہی ہوتا رہتا ہے. اس شب برات میں صرف اتنے ہی عمل کرنے کا رہا, باقی چیزیں جو شامل کر لی گئی ہیں اس کے علاوہ اس کا سنت سے, شریعت سے, سیرت سے, خیر القلوب سے, صحابہ سے, اولیاء کرام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. پر ہم اس تفصیلوں میں نہیں جانا. ہم رمضان مبارک کے استقبال پر بات کر رہے تھے, 5 منٹ بات ہوتا ہے انشاءاللہ. بس رمضان مبارک کے جو اعمال ہیں ہمیں سب کو معلوم ہے. رمضان مبارک میں ایک تو پورے مہینے کا روزہ ہے جو قرآن کریم نے بڑی اہمیت کے ساتھ اس کی فرضیت کا اعلان کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مومنو تم پر روزے فرض کیے جا رہے ہیں, کوئی نیا فریضہ نہیں ہے, پچھلی امتوں پر بھی فرض ہوئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم, کیوں فرض کیے جا رہے ہیں؟ روزے جب گرمی میں آتے ہیں تو کتنے جو ہے پیاس کی شدت, گلے میں کانٹے لگتے ہیں, کیوں فرض کیے جا رہے ہیں؟ کیوں بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے؟ اللہ رب العزت تو دنیا میں ماؤں سے زیادہ مہربان, اتنا سخت تم کو گرمی کے مئی جون کے روزے گزر چکے. اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمائے گا, بہت اچھے موسم میں روزے آئیں گے, مارچ میں پھر آئیں گے, پھر سردی آ جائیں گے. یہ جو روزے جس کے جو ہے اتنا سخت پرہیز پی بھی نہیں سکتے, دھوپ غیروں کے اندر روزے میں دیکھیں اناج نہیں کھائیں گے, زیادہ کھائیں گے, کون سی مشکل ہے کہ اور صحت بنتی ہے. لیکن یہاں جو ہے اپنے صحت بنتی ہے بھوکا رہنے سے. بڑی اچھی ریسرچ ہے اس پر, کینسر تک کا علاج بتایا گیا ہے کہ مسلسل جو روزے رکھے گا اس کا کینسر صحیح ہو جاتا ہے. یہ ڈاکٹروں کی ریسرچ اس پر ہمیں نہیں جاتے کہ روزے میں جو طبی اور صحت کے اعتبار سے جو فائدے وہ کتنے, لیکن 12 لکھیں. تو اللہ رب العزت نے جو مین فائدہ بتایا وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون. ہم تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں روزے کے ذریعے سے. اب کیا لاجک ہے؟ ہم بھوکے رہیں گے, پیاسے رہیں گے, بیوی سے دور رہیں گے, صبح سے شام تک پرہیز میں رہیں گے, اس سے تقوی کیسے آئے؟ اللہ تعالیٰ بھی یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ کھانا تو ایک جائز چیز تھی, پینا تو ایک جائز چیز تھی. بیویوں کو نکاح کر کے لائے, ایجاب و قبول کر کے مہر کر اس نے اپنے ذمہ لگا کر کے حلال کر کے لائے, اس کے رمضان میں چھوڑا کیوں دیا گیا؟ رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں بیوی سے دور رہنے کا حکم کیوں دے دیا گیا؟ کھانے سے اور پینے سے پرہیز کرنے کا حکم کیوں دے دیا گیا؟ تو اس کو اگر سوچو کہ اللہ نے حلال کو بھی چھوڑوایا ہے روزے میں. اب تقویٰ یہاں سے پیدا ہوگا کہ جب اللہ رب العزت ہمیں حلال چھوڑوا رہے تو کیوں چھوڑوا رہے؟ اللہ رب العزت تو دنیا میں بہت سے زیادہ مہربان ہے, ہمارا کھانا کیوں چھوڑوا رہے, ہمارا پینا کیوں چھوڑوا رہے؟ ماں اپنے بچے کو پرہیز کیوں کراتی ہے؟ بچے کو ٹی بی ہو گئی ہے, بچے کو نزلہ ہو گیا ہے, بچے کو نمونیا ہو گیا ہے, بچہ ضد کر رہا ہے آئس کریم کھائیں گے, بچہ ضد کر رہا ہے کہ یہ کھائیں گے. بچے کو ماں کیوں پرہیز کراتی ہے؟ بچہ رو رہا ہے, بلبلا رہا ہے, تڑپ رہا ہے, لیکن ماں پرہیز کراتی ہے. کیوں پرہیز کرا رہی ہے؟ اس لیے پرہیز کراتی ہے بچے کی صحت مقصود ہے, بچے کی زندگی مقصود ہے, بچے کی جان پیاری ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہارا پرہیزگار ہونا بھی پیارا ہے. ہم تمہارا پرہیز کرا رہے ہیں کہ حلال چیزوں سے, تاکہ تم اندر کے احساس جاگے کہ ہمیں حرام جو ہمیشہ کے لیے پورے سال, پوری زندگی, پوری 12 ماہ جو چیز کو ہمیں حرام کیا گیا تھا, کم از کم اس کی عادت پڑے. حلال چھوڑوا دیا تاکہ حرام چھوڑنے کی عادت پڑے. بزرگوں نے اس کی مثال دی, بڑی اچھی مثال ہے. کہتے ہیں جو کیلنڈر ہے, مثلا یہ اشتہار لگا ہوا ہے, یہ اگر اس کو لپیٹ کے رکھ دیجیے رول بنا کر کے, اس کے بعد آپ کھولیے پھر مڑ جائے گا, سیدھا کیجیے پھر سیدھا نہیں ہوتا. تو کیا کہتے ہیں لوگ, اس کو اگر آپ الٹی طرف سے موڑ دو, الٹی طرف سے موڑ کے پھر سیدھا کرو, اب سیدھا ہو جاتا ہے. ایسے ہی
گناہوں کا عادی اور ناجائز باتوں کو اپنے ملوث رہا ہے اور گناہوں کا خوگر ہو گیا ہے کہ آسانی سے اس کی عادتیں چھوٹنے والی نہیں ہے، حرام سے آسانی سے بچنے والا نہیں ہے، یہ گناہوں اس طرح آسانی سے اس سے نہیں چھوٹے گی۔ لہٰذا اس نفس کو ذرا الٹی طرف سے موڑو کہ حرام چیزوں سے بچانے کی ذرا اس کو حلال چیزیں بھی مجھے حرام کر دو، کچھ حلال چیزوں بھی پرہیز کرا دو اس کا۔ یہ پورے 1 مہینہ پریکٹس ہے، ریہرسل ہے، یہ ایک ورکشاپ میں ہم کو ڈال دیا جاتا ہے، ایک تربیت لے لو اس کی۔ اب پانی کہاں لگتا ہے؟ رمضان کا مہینہ ملا، روزے رکھے، تراویحاں پڑھی، شب قدر جاگی، اعتکاف کیا، لیکن پھر بھی وہیں کے وہیں رہے ہو، کتے کی تو ٹیڑھی رہی، ادھر عید کا چاند نکلا نہیں اور ہمارے سارے گناہ پہلے سے زیادہ بھرپور طریقے سے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ پانی بھرا کا اللہ رب العزت تو فرما رہے کہ 1 مہینہ مسکین دے رہے ہیں تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہ چھوٹ جائے، نیک بن جاؤ، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ پانی یہاں بھرا کہ روزے کو روزے کی طرح نہیں رکھا، تراویح کو تراویح کی طرح نہیں پڑھا، شب قدر کو شب قدر کی طرح نہیں جگا، دعا کو دعا کی طرح نہیں مانگا۔ روزہ رکھا کھانے پینے سے بچنے کے لیے، اصل تو کھانا پینے سے روکا گیا تھا تاکہ اور گناہ سے بچنا آسان رہے، لیکن اور گناہ زندہ ہے، اور گناہ میں ہم جو ملوث ہیں، زبان ہمارے